الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کوئی زبان خاموش نہ رہ مل کر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کے پیارے مقدس مہینے کے تیسرے جمعے میں ہم موجود ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت و جرأت کا صدقہ ہمیں جرأت و بہادری اور حوصلہ و صبر عطا فرمائے۔ نوجوان میرے سامنے موجود ہیں، میں کوشش کروں گا ان نوجوانوں کو واقعہ کربلا سے جو ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور ابھی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے شہید کی فضیلت کیا ہے، شہید کہتے کسے ہیں، اور موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ جنہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ حضرات محترم، شہید کا معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا۔ ایک میں حاضر ہوں، ایک آپ حاضر ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی خاص توجہ ہماری طرف بھی ہے یا نہیں، لیکن جو شہید ہوتا ہے اس کی طرف رب تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی خاص ہوتی ہے، حتیٰ کہ شہید کا خون کا قطرہ بعد میں زمین میں گرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صرف ایک ایسی چیز ہے جس کو معاف نہیں کیا جاتا، وہ ہے قرض، کہ قرض جب تک وہ بندہ جو قرض خواہ ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو شہید کو یہ چیز معاف نہیں ہوگی۔ اس کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں شہید کی معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور شہید تو ایسے بروز قیامت اٹھایا جائے گا کہ اس کے خون سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ مشک کی سی خوشبو ہوگی، اور مشک سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے، اور یہ بہت نایاب خوشبو ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، زخم تو وہی ہوں گے، رنگ بھی وہی ہوگا، لیکن خوشبو اتنی اعلیٰ قسم کی ہوگی لوگ خوشبو سون کر اس پر رشک کر رہے ہوں گے۔ تو شہید کی جو فضیلت ہے اس کے کیا کہنے۔ اور شہید تو ایسا ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے، اس کی روح 7 پرندے کی صورت میں جنت میں چہل پہل کر رہی ہوتی ہے، ٹہل رہی ہوتی ہے، کبھی اس ٹہنی پہ، کبھی اس ٹہنی پہ، کبھی اس محل میں، کبھی اس مکان میں، اور پھر اس کو وہاں اتنی عیش و عشرت ملتی ہے، وہاں ایسی غذائیں ملتی ہیں کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں۔ اس کے باوجود جب شہید سے پوچھا جائے گا تیری بھی خواہش ہے تو شہید کہے گا یا رب میری سب خواہشیں مکمل ہو چکی ہیں، ایک خواہش ہے کہ میں دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کر لوٹایا جاؤں اور پھر وہاں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں اور پھر میں آخرت کی طرف آؤں
پھر دنیا کی طرف جاؤں تو دوبارہ شہید کر دیا جاؤں تیری راہ میں۔ اور یہ معاملہ میرے ساتھ کئی بار دہرایا جاتا ہے، کیونکہ شہادت کا مرتبہ رتبہ جو اس نے دیکھا ہوگا اور اس کی جو فضیلت دیکھی ہوگی، اس کو مزہ اتنا آیا ہوگا کہ جنت کے اندر بھی اسے یہ تمنا ہوگی کہ کاش میں بھی دنیا میں جا کر دوبارہ شہید کر دیا جاؤں۔ حالانکہ جنت میں جانے کے بعد اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو یہ شوق ہو کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں، کیونکہ جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں، جو خواہش کرے گا وہاں موجود ہے۔ لیکن ایک یہ حسرت موجود رہے گی، اور یہ حسرت بھی اس کے اعزاز کے لیے ہے، اس کی کمتری کے لیے نہیں ہے، اس کے مقام و مرتبہ کو دنیا میں لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے ہے کہ یارو یہ شہید وہ ہے۔ لوگ تو کتابیں پڑھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرتے تھے، یہ وہ ہے جس نے اپنے خون کا نذرانہ دیا، اپنی جان کا نذرانہ دیا اور اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کی پہچان حاصل کر لی ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اعلیٰ قسم کے شہیدوں میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کا ایک لقب ہے سید الشہداء، کے شہیدوں کے سردار۔ کیا لقب ہے؟ سید الشہداء، زبر کے شہیدوں کے سرکار۔ اور حضرت امام حسین کی شہادت تو وہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 56 سال جب تک آپ کی شہادت نہیں ہو جاتی، صحابہ، اہل بیت اور حضور کی گھر والیاں جانتی تھی کہ یہ وہ ہیں جن کو کربلا میں شہید کیا جانا ہے۔ ان کی شہادت تو پہلے معروف تھی۔ حضرات محترم، میں نے اس موضوع پر پچھلے جمعوں میں کچھ کلام کیا ہے۔ آج میرا خیال ہے کہ ہم اس بات پر کلام کریں کہ حضرت امام حسین کے قاتلین سے متعلق کچھ آپ کو معلومات دیتے چلوں۔ جب سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کربلا کی زمین پر بے آب و دانہ شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جو یزیدی لشکر کے لوگ تھے، ابن زیاد کے جو سپاہی تھے، انہوں نے نیزے کے اوپر بلند کر دیا۔ علماء نے لکھا انہوں نے تو بظاہر سر مبارک، سر انور، وہ سر جس کے بوسے رسول خدا دیا کرتے، وہ سر مبارک جن کی مانگ نکالتی تھی حضرت جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام یہ، لیکن انہوں نے بے حرمتی کرتے ہوئے نیزے پہ ایک لکڑ کے اوپر سر کو بلند کر لیا۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ نے ان کی پھر یہ کرامت ظاہر کر دی کہ جب نیزے کے اوپر موجود تھے اس وقت بھی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت جاری تھی، اور گویا کہ یہ جو یزیدی لوگ تھے اپنے ظلم کا خود اظہار کر رہے تھے کہ ہم کتنے ظالم ہیں کہ نوازہ رسول حضرت امام حسین جو جنتی لوگوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ ہم نے یہ برتاؤ کیا کہ رب تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان یزیدیوں کو برباد کیا، نست و نابود کیا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت جناب زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جناب سکینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پتہ نہیں کن کن خواتین کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ پٹ گئیں اور برباد ہو گئیں، پتہ نہیں وہ اپنے بابا کو پکارتی رہی، کوئی ان کو مدد نہیں آئی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ان کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ بھئی حضرت امام حسین جب دنیا سے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، رب تعالیٰ اس کے بعد یزیدیوں سے جو انتقام لیتا ہے اپنے مخلوق کے ذریعے، آپ اسی کو دیکھ لیں تو کیا حضرت امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے آپ کی جو مستورات تھی معاذ اللہ ان کو برباد کر دیا گیا، ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا سے کیا کر دیا گیا؟ تو یہ ہماری ایک ذہن کی فطرت ہے۔ ہم اپنا 8 محرم الحرام کو گھر کی طرف جا رہے تھے، ایک حضرت صاحب تنظیم میں کہہ رہا ہوں، اس کو حضرت کیا کہنا ہے، شیطان کا چیلا معاذ اللہ، وہ یہی نوحہ لگا کر اور اپنے موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے، موٹر سائیکل نہیں رکشے کے اوپر،
اور میں یہ بات سوچنے میں مجبور ہو گئی اس کو کیا ہو گیا، کیا ضرورت تھی کہ بیویوں کی طرف، پاک دامن خواتین کی طرف یہ جملے استعمال ہو رہے ہیں کوئے کے اندر، بابا میں پٹ گئی، بابا میں برباد ہو گئی، میں اجڑ گئی. کیا ہے یہ؟ نہیں مجھے بتائیں، جو شہید ہوتے ہیں اجڑ جاتے ہیں آباد ہو جاتے ہیں؟ بولے نا، آباد ہی ہوتے ہیں. نئی دین کی پناہ حضرت امام حسین بن رہے ہیں، اور ان کی جو خواتین ہیں رب تعالیٰ کے فرشتوں کے پہرے میں موجود ہیں، اور یہاں معاذ اللہ اس طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں. اور میں نے وہاں اپنے موٹر سائیکل کو تھوڑا ایسا کر کے میں نے ان کو اشارہ کیا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب تالے لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے وہ ہماری طرف دیکھتا اور کہتا آپ کا شکریہ، آپ نے توجہ دلائی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے منہ اس طرف کر لیا، گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ہمیں کچھ اور سمجھ رہا ہے. ہم اسے سمجھا رہے ہیں. ہمارا فریضہ ہے کہ جب ہماری ماؤں کے بارے میں، ہماری بہنوں کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم بولتے ہیں کیا اہل بیت کے پاک افراد، اہل بیت پاک کے جو افراد ہیں ان کی طرف اس طرح کی نسبت کی جائے تو کیا ہم نہیں بولیں گے؟ کیا ہمارا بولنا نہیں بنتا؟ بنتا ہے. تو میں آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں، یہ چیزیں کیا ہے؟ آپ ان کی جرأت و بہادری بیان کریں، حوصلہ بیان کریں، ان کا نیزوں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں تلاوت قرآن کرنا بیان کریں نا. حضرت امام حسین کا نیزے کے اوپر تلاوت قرآن بیان کریں نا. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، ضعیف العمر تھے، فرماتے ہیں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، مجھے یہ خبر چلی، میں اپنے مکان کی اوپر والی چھت کے اوپر موجود تھا. حضرت امام حسین کا جو سر مبارک ہے وہ نیزے کے اوپر بلند تھا. میں نے یہ آیات سنی، ام حسیبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اے لوگوں تمہیں کیا لگتا ہے اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ تمہیں تعجب میں ڈالتا ہے؟ کیا یہ واقعہ اس سے زیادہ تعجب والا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب دنیا سے جانے کے بعد قرآن پڑھنا یہ اور ہے، دنیا میں زندگی کے ہوتے ہوئے قرآن پڑھنا اور ہے. حضرات محترم، تو ان کے حوصلوں کو، ان کی شہادت اور ان کی بہادری کو بیان کر کے اپنے اندر جرأت و بہادری پیدا کریں، تاکہ دین پر وقت آئے تو پھر ہم یہ شعر پڑھتے ہوئے کہیں کہ واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ جناب دین اسلام جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. مرگ حسین، یہ شعر ہے نا، مرگ حسین، دوبارہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. دین زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. جب بھی مشکل وقت آئے گا تو کوئی نہ کوئی حسینی مشن والا بندہ موجود ہوگا جس کے ذریعے رب تعالیٰ دین کا کام لے لے گا. خیر، میں مزید اپنے بات کو آگے بڑھاؤں، جو میں نے اصل بات کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں. جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب رب تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنا جو وہ ہے نا کہ للہ الواحد القہار، دنیا کے اندر اس کا اظہار فرمایا کہ اللہ ایک ہے، قہار ہے. آخرت میں تو یزیدیوں کو سزا ہونی ہے، وہ قاتلین امام حسین ہیں اور ان کے رفقا کے وہ قاتل ہیں، صحابہ کرام کے قاتل ہیں. لیکن دنیا میں بھی رب تعالیٰ نے ان کا انجام ایسا دکھا دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد رکھیں گے، بلکہ جب بھی یزید کا نام آئے گا تو زبان سے ساتھ میں آئے گا یزید پلید. آ رہی ہے سمجھ؟ اور ادھر سے نام آئے گا تو امام حسین، حسین پاک، امام علی مقام، نواسہ رسول، سبت رسول، ریحانت الرسول، یہ والے الفاظ آئیں گے کیونکہ ان کا مقام ہی ایسا ہے. حضرات محترم، ان کو یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، ایک یزیدی تھا اس نے امام حسین کے سر مبارک کو گھوڑے کے گلے میں باندھ دیا. آج جو لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں تھوڑا سا ان کو بھی دیکھنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پوجا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
ایک عام جانور جو لشکر میں جو جنگ میں کام آتا ہے، تم نے اسے سدھایا، تم نے اسے سکھلایا، اور تم نے جناب والا خواتین کے سامنے گھوڑوں کی نمائش کرنا شروع کر دی۔ کہاں گئی ہے غیرت؟ ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو گھوڑے کے گلے میں معاذ اللہ اس نے باندھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وقت آیا، وقت نے پلٹا کھایا، پھر یہی وہ شخص تھا جس کو رب تعالیٰ نے جو ہے عبرت کا نشان بنایا کہ یہ ایسی ذلت کی موت مرا کہ اس کو کوئی دفنانا کفنانے والی تو بات دور کی ہے، یہ اسی جگہ مرا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اس کی موت کا جو انجام تھا وہ یہ تھا کہ اس پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا 3 دن کا سوگ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس پر رونے والا ہوتا ہے، اس پر کوئی رونے والا بھی موجود نہیں تھا۔ اور میں صرف اشارہ کر کے آگے جا رہا ہوں، مجھے ہمارے بچوں نے کہا استاد جی یزید کیسے مرا، ہمیں یہ بھی بیان کرے، اور اس کی حکومت کتنے دن رہی؟ آج لوگوں کو بھی نشہ ہوتا ہے، حکومت کے نشے میں آ کر مساجد کے سپیکر اترواتے ہیں، حکومت کے نشے میں آ کر مساجد میں درود و سلام بند کرواتے ہیں، حکومت کے نشے میں آ کر علماء کرام کو حفاظ کو جیل میں ڈالتے ہیں، اور حکومت کے نشے میں آ کر اقتدار کے نشے میں آ کر ایک غریب مسلمان کی عزت کو لتاڑتے ہیں، اور بغیر کوئی نوٹس کے کچھ لوگ جو ہے کسی کے گھروں میں جا کر ان کے مردوں عورتوں کو ہراساں کرتے ہیں اور مردوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یارو یہ جو حکومت ہوتی ہے چند دن کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ چمکدار ضرور ہے اقتدار منصب، لیکن یاد رکھ لیں یہ سونا نہیں ہے بلکہ یہ غفلت ہے، غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُبَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں، کیا اس کا جو انہوں نے کیا ہے، بدلہ اس کا جو انہوں نے کیا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ بعض دفعہ بعض ظالموں کے ذریعے اپنے جو بندوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، گویا کہ 2 ظالموں کو یا 2 کتوں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے کہ نیک لوگ ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابن زیاد جو 22,000 لوگوں کو لے کر میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا اور بیعت پہ مجبور کرنے کی کوشش کی، جب اس کی موت ہوئی نا یہ بڑی بھیانک تھی۔ مختار سلفی ایک شخص گزرا ہے، اس نے جو قاتلین امام حسین تھے ان میں سے بڑے بڑے لوگوں کو چن چن کر اپنے ہاتھوں سے مارا، حتیٰ کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے اور معتبر کتبوں میں موجود ہے کہ 6,000 لوگ جو قاتلین امام حسین تھے اس مختار سلفی کے ہاتھوں مارے گئے، 6,000 لوگ۔ اور مختار سلفی کون تھا یہ بھی آگے میں چل کر بتاتا ہوں۔ تو ابن زیاد یہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ مختار سلفی چونکہ اس کو بھی دنیا میں شہرت کا نشہ تھا، اقتدار کا نشہ تھا، اہل بیت کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اس نے اپنے قریب کر لیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ مختار سلفی نے ابن سعد، اب میں ابن زیاد کہہ رہا تھا نا، ابن زیاد کی یہ بات کر رہا ہوں، ابن زیاد کو اس نے جناب والا گھر سے بلوایا، اور ابن زیاد خلوت نشین ہو چکا تھا، اور اس کا بیٹا آیا جس کا نام تھا ابو امرہ، تو اس نے آ کر اپنے باپ کے بارے میں بتایا، وہ خلوت نشین ہو چکا، باہر نہیں نکلتا، وہ ایک ہی جگہ ہے، اور وہ امام حسین کے قتل کے معاملے میں بڑا غم زدہ ہے۔ مختار سلفی نے کہا، وہ تو یہ جھوٹا نکلا بعد میں، لیکن اس نے جملے بڑے کمال کے ادا کیے، کہا اس کو اس وقت یاد نہ آیا جب امام حسین کے قتل کا یہ منصوبہ بنا رہا تھا، جب حضرت امام حسین کے لیے اس نے راستے کفن اور بند کیے ہوئے تھے، اس وقت اسے اکیلا پن یاد نہیں آیا، اس وقت اسے خوف نہیں آیا، اب یہ اکیلا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مختار سلفی نے اپنے جلاد اور کوتوال کو بھیجا، جاؤ اس بدبخت کا
جو سر ہے وہ کاٹ کر لے آؤ۔ پھر وہ کاٹ کر لے آیا اور اس نے یعنی مختار سلفی نے اس کے بیٹے کو دکھایا، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ جس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو میرا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹے نے کہا یہ اسی کا بدلہ ہے جو اس نے کیا ہے۔ مختار سلفی نے کہا ابھی پورا بدلہ نہیں ہوا، یہ تو اس کا بدلہ ہوا جو اس نے امام حسین کو شہید کروایا، اب اس کا بدلہ ایک اور بھی ہوگا کہ اس نے امام حسین کے بیٹے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو شہید کروایا، تو اس کے بدلے اب تجھے بھی مارا جائے گا۔ ہاں یہ یاد رکھ لو، تم امام حسین اور علی اصغر کے مقابلے پہ نہیں ہو، لیکن دنیا مکافات عمل بھی ہے، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا میں یہ عبرت ملی ان کو کہ باپ کے بدلے میں باپ اور بیٹے کے بدلے میں بیٹا دنیا سے چلا گیا، اور دنیا سے بھی ایسا ذلت و رسوائی کے ساتھ گیا۔ اور ابن زیاد یہ وہ بدبخت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ پوری اس کی فوج کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اتمام حجت کے لیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں یاد نہیں ہے میں وہ ہوں جو اپنے نبی کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر اور نبی کریم علیہ السلام جن کے لیے سجدہ طول کر دیا کرتے، لمبا کر دیا کرتے، میں وہی ہوں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تم بھول گئے ہو، لیکن دنیا کا نشہ، پیسے کا نشہ، ہرس کا نشہ، اور یہ جو گورنریاں ہوتی ہیں، یہ جو عہدے ہوتے ہیں اور ان کو جو عہدہ ملنا تھا مقام رے کی حکومت کا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ میں ابن یزید کی بات کر رہا تھا، ابن سعد اور ابن زیاد کے بعد مختصر جو بات ہے یزید سے متعلق، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب تالے لگ جاتے ہیں نا اس وقت نسبتیں بھول جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں جو حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ان کے ماننے والے لوگ تھے، آج وہ گمراہ ہو گئے، آج بھی ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگ حضور علیہ السلام کی پیروی کی جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ان کو یاد نہیں رہی۔ نماز پڑھیں گے بڑے فخر کے ساتھ ٹوپی کے بغیر، بلکہ لوگوں کو دعوت دیں گے کہ ٹوپی کیا چیز ہے، امامت کیا چیز ہے، معاذ اللہ سنت کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ نماز کے بعد ہم بچے ہوتے تھے، شرارتیں کر رہے ہوتے تھے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے بیٹا دعا مانگنی چاہیے، ہم رب کے بنتے ہیں، رب خوش ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں۔ آپ ہی گواہی دیتے ہیں نا اس بات کی۔ لیکن کچھ مخلوق آئی، انہوں نے کچھ انوکھا راگ الاپا کہ نماز کے بعد تو دعا ضروری نہیں ہے، لہذا جیسے دل چاہے کرتے بنو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب نسبت ٹوٹ جاتی ہے، دعویٰ بھلے بڑا ہو لیکن نسبت فائدہ نہیں دیتی۔ جب نسبت بھی موجود ہو اور ان کی تعلیمات پہ عمل بھی موجود ہو تو پھر وہ نسبت فائدہ دیتی ہے۔ یزید اچھے باپ کا بیٹا تھا، حضرت امیر معاویہ کا، اور اچھے دادے کا پوتا تھا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد گناہ سارے مٹا دیے جاتے ہیں۔ انسان بقیہ پہلے والی زندگی سے ہٹ کر نکل کر ایک اچھے راستے پہ آ چکا ہوتا ہے، اور پھر حضرت امیر معاویہ کو تو یہ مقام ہے کہ یہ کاتب وحی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خطوط لکھا کرتے، حضور علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والا قرآن وحی الہی کو لکھا کرتے۔ حضور علیہ السلام کے جناب والا برادر نسبتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے رشتے اور صحابی رسول ہیں، لیکن بعض لوگ اس غلط جو ہے وہ گائیڈ لائن لیتے ہوئے یزید کو برا بھلا کہتے ہوئے حضرت جناب امیر معاویہ کو برا بھلا کہے جاتے ہیں۔ اور میں نے پہلے یہ بات کی ہوئی ہے کہ یارو دیکھو نا، قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے اور علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جب بیٹا بالغ ہو جاتا ہے، بچپنے کے اندر، لڑکپن کے اندر، اگر باپ نے بیٹے کی صحیح تربیت کی کوشش کی ہے، بیٹا بالغ ہو چکا ہے، اگر بیٹا آپ برے کام پہ لگ گیا ہے،
बाप अपनी कुदरत के मुताबिक अब भी रोकता है, लेकिन वो बच्चा नहीं रुकता बालिग होने के बाद, तो इसका गुनाह वालिद पर नहीं है। समझ आ रही है? इसका गुनाह वालिद पर नहीं है। मिसाल के तौर पर बेटा बेनमाजी हो गया, बाप को चाहिए कि वो उसे समझाए बुलूगत के बाद भी, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा, नहीं मान रहा, तो बाप गुनाहगार नहीं है। जब एक आम कंडीशन में सूरत हाल में ये मामला है, तो सहाबी रसूल कातिब वही खालुल मुमिनीन बरादर निस्बती हुजूर अलैहिस्सलाम के, जब उन्होंने अपने बेटे को अपनी जिंदगी में बेहतर पाया तो उनको वली अहद मुकर्रर कर दिया। जब दुनिया से जाए तो बेटा अगर बिगड़ गया, शराबी कबाबी हो गया, तो इसका फिस्क व फुजूर बाप के खाते में नहीं जाएगा। समझ आ रही है? कुरान पाक में है, गालिबन सूरह बनी इसराइल 15वें पारे में मौजूद है, बला ताजिरु वाजिरतु विज़रा उखरा, कि एक जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। ऐसा नहीं है कि मोहल्ले के चौथे कोने में किसी ने गुनाह किया है और वो गुनाह किसी शरई उज़्र के बगैर, शरई जो है रुकावट और मामला के बगैर वो हमारे खाते में हो, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे ऊपर कुछ चीज हुदूद वजूद के एतबार से लाजिम थी। मिसाल के तौर पर वो हमारा करीबी लगता है, या हमारी वहां तक बात पहुंच सकती है, या हम साहिब इक़्तिदार हैं, हम वहां रोक सकते हैं तो रोकें। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है तो ये उसका गुनाह है, उसे मिलेगा, आपका इससे लेना देना नहीं है। तो यजीद पलीद फासिक व फाजिर जरिया अल कबैर था। जब इसको दुनिया के इक़्तिदार ने भूखा किया तो इसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए नवासे रसूल को बैयत पे मजबूर किया। लेकिन इसकी जो ये हुकूमत थी, ये सिर्फ कितने माह की चली, कितने साल की चली? सिर्फ 3 साल और 6 माह बस। और ऐन उस वक्त जब इसके लोग, इसके फौजी, इसके सिपाही मक्का पाक में गिलाफे काबा को जला रहे थे, और वो जो हजरत जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में मेंढा दबा हुआ था, वो सींग अभी भी मक्का पाक में मौजूद थे और वहां काबतुल्लाह में बतौर बरकत के लिए रखे हुए थे। तो इसकी हुकूमत के लोगों ने, इसकी फौज ने, इसके सिपाहियों ने ऐन उस वक्त जब यजीद मुल्क शाम शहर हिम्स हुर्रान में मरा, तो उस वक्त इसके फौजी वहां पे जंग लड़ रहे थे। किन से? सहाबा किराम से। किन से? ताबीन से। किन से? मक्का वालों से। किन से? जहां पे रब ताला के हबीब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। समझ आ रही है? हालांकि वो तो घर अमन वाला घर है, वहां पे तो आपको जूं मारने की इजाजत नहीं है, वहां पे तो कब्बे मारने की और मुख्तलिफ जो है चीजें जहां शरीयत मुतारा ने कुछ हुदूद लगाए हैं, उनको मारने की इजाजत नहीं है, शिकार करने की इजाजत नहीं है। समझ आ रही है? वहां इसकी फौज काबतुल्लाह के साए में मक्का पाक में मुसलमानों से लश्कर लेकर उनको पर हावी होकर खड़ी है। लेकिन इधर से खत मिला और यहाँ के जो यजीदी थे, लश्कर वाले थे, इनको पता चला कि यजीद मर गया है, तो ये यहाँ पे पसपा होकर यहाँ से भाग निकले। तो मुझे बताएं 3 साल का क्या मजा है? उलमा ने वैसे बताया है कि गुनाह करने के बाद गुनाह की लज्जत तो चली जाती है, लेकिन गुनाह बाकी रहता है। तो अगर इसने दुनिया को पाना था तो दुनिया पाने के और जराए भी बहुत है। समझ आ रही है? पाक लोगों पे हाथ उठाना, पाक लोगों पे उंगली उठाना, यहाँ तो इसने तलवार उठा ली, यहाँ पे तो इसने उनकी जान को ले लिया। तो याद रखना, हजरत इमाम हुसैन तो कामयाब होकर चले गए, उनके रुफाका तो कामयाब होकर चले गए, और उनकी कामयाबी रहती दुनिया पर याद की जाती रहेगी। और यजीद, आज तो यजीद को कोई याद करना तो दूर की बात है, जब यजीद का नाम आता है तो बच्चा बच्चा जान जाता है ये वही है जो नवासे रसूल का कातिल है। आखिरी बात, बाद लोग कहते हैं यार यजीद तो बेकसूर था। यजीद क्या था? बेकसूर था। वो तो जनाब अपने महल में बैठा था, उस वक्त तो कोई पता नहीं होता था क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, उसका आर्डर नहीं था, उसकी इजाजत नहीं थी। वो तो अच्छा बंदा था, अच्छा बच्चा था, वो तो शहजादा था।
मैं कहता हूँ वो तुम्हारा शहजादा होगा, वो तुम्हारा अच्छा बच्चा होगा, वो तुम्हारे लिए काबिल रहम होगा, हमारे लिए काबिल रहम नहीं है। उसकी एक मैं फिर बात करूंगा। मुझे बताएं, घर के अंदर 4 बेटों में से कोई एक बेटा हो, अभी बुलूगत से आगे ना निकला हो या निकल भी गया हो, और उसने कोई ऐसी हरकत कर डाली जो मुआशरे में अच्छी नहीं समझी जाती, जिनके साथ इसने हरकत की है, उन्होंने आकर वालिद साहब को या घर के सरपरस्त को कहा कि आपका बेटा ऐसा है, यार इसको समझाओ। वालिद का हक क्या बनता है? समझाना ना, बोले ना सारे, समझाना ही बनता है ना। कम अज कम ये होता है समझाए, वरना ज्यादा ज्यादा घर से निकाल दे, थोड़ा सा उसको तंबीह कर दे। और अगर कोई पुलिस का मामला है, पसे पर्दा पुलिस के हाथों में दे दे, खुद ना मारे, ताकि पुलिस वाले थोड़ा सा इसे सीधा करें और इसकी जो अना है वो निकाल दे, फिर ये सीधा हो जाएगा, घर में आ जाएगा। ये तरीके हैं मुख्तलिफ। मुझे बताएं, जब इब्ने जियाद शिमेर इब्ने साद ने ये मुख्तलिफ मजालिम ढाए करबला में, 3 साल बाद इसकी हुकूमत रही, इसे पता चला इसकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, इनमें से किसी एक को सजा दी है इसने? सजा नहीं दी ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम अज कम खूने रसूल, खूने नवासे रसूल पे राजी था, कम अज कम। और ज्यादा से ज्यादा हमारा दावा ये है कि ये सब कुछ यजीद के इशारे पे हुआ, यजीद के हुक्म पे हुआ। और फिर आपको पता है, दुनिया को पाने के लिए, जैसे आज भी होते हैं चपलूस किस्म के वजीर, वो डब्बू एक होता था, उलमा पे भोंकता था, कहाँ है आज? आ रही है समझ? वो मुख्तलिफ लोग थे जो जानते हैं, जो जानते हैं, उलमा पे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पे भोंकता था कि ये तो माज़अल्लाह हलवे के लिए रोयत हिलाल कमेटी इन्होंने संभाली हुई है। हालांकि मुझे जाती तौर पर मालूमात है, रोयत हिलाल कमेटी ने सिर्फ उलमाए किराम जो चांद देखते उनको सिर्फ किराया दिया जाता है, बस। इससे हटकर कोई उनकी तनख्वाह नहीं है, कोई मुराद नहीं है। मुराद इन कमीनों की अपनी होती है और भौंकते उलमा पर है। समझ आ रही है? तो मुझे बताएं, जब ये सूरत हाल ऐसी हो और कुछ लोग दुनिया के नशे में आकर उलमा को इस तरह कह रहे हूं, तो मैं कभी कभी ये बात कहा करता हूं, उलमा को हुसैनी किरदार पेश करना चाहिए। अगर नवाज़े रसूल को ना बख्शा गया, अगर खूने रसूल को ना बख्शा गया, अगर जन्नती नौजवानों के सरदार को ना बख्शा गया, तू और मैं कौन होते हैं? हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनकी जूतों की धूल हैं। हम तो इसमें फख्र महसूस करते हैं कि हम उनका नाम लेवा हैं। तो हमें फिर हुसैनी मिशन पे चलते हुए अपने दुश्मन जो है, चाहे वो जान के दुश्मन है, चाहे वो हमारी इज्जत के दुश्मन है, हम उनको मुआफ कर दें। लेकिन जो दीन का दुश्मन होगा, हजरत इमाम हुसैन ने उनको भी मुआफ नहीं किया, और हम हुसैनी हैं तो दीन के दुश्मन को मुआफ नहीं करेंगे। समझ आ रही है? बाद लोग लेफ्ट झाड़ते हैं, कहते हैं जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अपने दुश्मनों को मुआफ कर देना, हजरत इमाम हुसैन की सुन्नत है दुश्मनों को मुआफ कर देना। मैं कहता हूं आप ये खुद मान चुके हैं कि अपने दुश्मनों को मुआफ कर देना, दीन के दुश्मनों को मुआफी देना ना ये निशान नबवी है, ये ना मिशन नबवी है, ना ये मिशन सिद्दीकी है, ना फारूकी है, ना मिशन उस्मानी और अलवी है, ना ये मिशन हसनी हुसैनी है। बल्कि दीन के दुश्मन के सामने अगर तुम्हें अपना सर भी कटवाना पड़े, सर कटवा देना, लेकिन दीन के मामले में कंप्रोमाइज ना करना। ये ना करना कि मेरी घर वाली कह रही थी चले जाना है, बच्चों को जनाब वो ले जाना, थोड़ा सा देख कर आना, यार ये भी तो है ना, करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता भाई, तुम्हारी घर वाली ने बरोज़ क़यामत तुम्हें छुड़वाना है? नहीं छुड़वाना, बल्कि ये तुम्हारी घर वाली, ये तुम्हारे बच्चे बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का सबब बन सकते हैं। इस पर मैंने पिछले जुम्मों कलाम किया हुआ है। तो लिहाजा दीन इस्लाम के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना, बल्कि दीन इस्लाम के लिए, हक के लिए इमाम हुसैन की तरह डट जाना है।
डटेंगे इंशाअल्लाह करीम। वकज़ालिका नुवल्ली बा'द ज़ालिमीन बा'दम बिमा कानू यक्सिबून। रब तआला आपके दीन के दुश्मनों को इंशाअल्लाह करीम अपने दीन के भले दुश्मन होंगे उनके जरिए इंतकाम ले लेगा। जैसे मुख्तार सबकी ने यजीद पलील और उनके साथियों को जहन्नम को हासिल कर दिया, अगर ये खुद भी झूठा निकला, ये खुद भी जो है वो मुद्दियाने नबी निकला, यानी झूठी नुबुव्वत का दावा करने वाला निकला, और बाद में इसने दावत नुबुव्वत कर लिया, और इसकी जो अहले बैत की मोहब्बत थी वो झूठी निकली। लेकिन हदीस पाक खुलासा है, फरमाया रब तआला चाहे तो अपने दीन का काम कभी कभी फासिकों के जरिए भी ले लेता है, कभी कभी फासिक लोगों के जरिए भी ले लेता है। तो अगरचे मुख्तार सबकी ये खुद बदबख्त था और खुद इस पर बदबख्ती गालिब आ गई, लेकिन याद रख लें रब तआला ने दुनिया के अंदर ही कातिलीन इमाम हुसैन का अंजाम ऐसा दिखा दिया कि रहती दुनिया तक उन पर थू थू होती रहेगी, उनके बुरे कामों पर, उनकी इन पलीदियों पर शर की जो है निस्बत होती रहेगी, उनके शर पे लानत होती रहेगी। लेकिन याद रख लें मिशन हुसैनी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। रखेंगे ना इंशाअल्लाह। असल हुसैनियत ये है, असल सुन्नियत ये है, असल दीन के निफाज के लिए तवज्जो ये है। आज जो भी हक पे डटेगा उनका आइडियल, उनका रहनुमा, उनकी जनाबे वाला पसंदीदा शख्सियत कौन होगा? इमाम हुसैन होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हक पे खड़े रहने वाला बनाए। आमीन बिजाह नबी।